یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت اہل اسلام کا تشخص ہے، ریاضت مسلمانوں کا امتیاز ہے، مجاہدہ اور مشقت اللہ والوں کا نمایاں وصف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ناقابل انکار حقیقت بھی ہے کہ جو شخص جتنا بھی خدا ترس ہوگا، جو شخص جتنا بھی اللہ کا محبوب اور مقرب ہوا کرتا ہے، اس کی آزمائشیں، اس کی امتحانات بھی اسی قدر زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری تاریخ شاہد ہے کہ حضرات انبیاء کرام نے کس قدر آزمائشیں اور کس طرح تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ہم اور آپ تو ان کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکتے کہ جس طرح تکالیف اور جس طرح مصیبتیں اور جس طرح امتحانات سے حضرات انبیاء کرام گزرے۔ ان کی ہر ادا عبادت تھی، ان کی ہر ادا ریاضت سے متصل تھی۔ وہ قرآن کریم کے اس آیت کے حقیقی مصداق تھے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی زبانی یہ کہلوایا گیا، قل ان صلاتی ونسکی ونحیا ومماتی للہ رب العالمین، کہ نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور اسی طرح میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ محترم حضرات، یہ آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن جسے ہم اور آپ بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، یہ انہی دو جلیل قدر انبیاء علیہ السلام میں سے دو نبیوں کی، دو پیغمبروں کے امتحان کا نتیجہ ہے۔ یہ مبارک دن، یہ آج کا بابرکت والا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سرابہ اطاعت گزار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کی اطاعت و غم نیازی اور امتحان خداوندی کی تیاری اور پھر اس کی شاندار کامیابی سے اس قدر خوشی ہوئی تھی، اس قدر خوشی ہوئی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کو واجب کر دیا، اس چیز کو فرض کر دیا کہ مسلمان کیا ہے، قربانی کرے۔ تو ان کی اس سنت کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے جاری کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دو خوشی کے دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں نے رمضان المبارک کے اندر رہ کر روزہ، نماز، تراویح، تلاوت قرآن کریم جیسی بدنی عبادتوں کا اہتمام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عید الفطر کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور پھر جب انہی بندوں نے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے اور اپنے خون پسینے کی کمائی کو صرف کر کے اللہ کے راہ میں چل کر اللہ کے گھر کا کیا ہے حج کیا ہے، بیت اللہ کا طواف کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں مسلمانوں کو یہ عید الاضحیٰ کا دن دیا ہے کہ آپ اپنی خوشی کا اظہار کریں اور آپ اپنی خوشی کا اظہار قربانی کر کے کریں، کہ جس طرح عید الفطر کے موقع پر اپنے خوشی کا اظہار صدقۃ الفطر سے کرتے ہیں، تو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کر کے پیش کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے معلوم کیا، ما ہی الاضحیٰ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، جانوروں کا خون بہاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے بزرگ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے معلوم کیا، ہمارا نبی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہمیں اس میں کیا ملے گا، ہمیں اس میں کیا اجر ملے گا، ہم اس میں کیا ثواب حاصل کریں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لِكُلِّ إِشَارَةٍ حَسَنَةٍ، کہ تمہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل انسان کا، وہ کیسا بھی عمل کر رہا ہے، تو قربانی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کر کے کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو یہ تاکید کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے، وسعت دے رکھی ہے، مال کی فراوانی ہے تمہارے پاس،
تو تم قربانی اپنی طرف سے بھی کرو اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے بھی کرو۔ ایک موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی، اللہم ھذی عنی وعمن لم یزاحم من امتی، کہ اللہ یہ قربانی میری طرف سے بھی قبول فرما اور میری امت کے غریبوں کی طرف سے، میری امت کے نادار مفلسوں کی طرف سے، وہ لوگ جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے ان کی طرف سے بھی اس قربانی کو قبول فرما۔ لیکن میرے دوستو، جب ہم قربانی کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارے دل کے اندر اخلاص ہو، ہمارے دل کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی ہو، اور قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کی یہاں تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں جاتا ہے، نہ تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے اخلاص کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر قربانی کرنے کے باوجود ہمارے دل میں اخلاص پیدا نہیں ہوا، قربانی کرنے کے باوجود ہمارے دل میں جذبہ ایثار پیدا نہیں ہوا، اور قربانی کرنے کے باوجود ہمارے دل میں مال کی محبت کم نہیں ہوئی، اور قربانی کرنے کے باوجود بھی ہمارے دل کے اندر اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ قربانی سے ہمارا مقصد، قربانی سے یہ ہے کہ ہم گوشت کھا لیں اور دوسروں کو دکھلا دیں کہ ہم اتنی بڑی قربانی کر رہے ہیں، تو پھر اس کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، بلکہ ثواب کے بدلے عتاب ملے گا۔ قربانی تو اس چیز کا نام تھا کہ ہم اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے ہو جائیں، ہم اپنی تمام چیزوں کو قربان کرنے والے ہو جائیں۔ ادھر تو دیکھو انبیاء علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو کیا ہے ذبح کرنے کے لیے تیار تھے، وہ کتنی بڑی قربانی تھی۔ آج ہمارے پاس روپے پیسے ہونے کے باوجود بھی کہ اللہ نے مال و متاع دے رکھا ہے، لیکن اس قدر بڑے یعنی اس فریضے کو ہم ادا نہیں کرتے جو اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سمینوا ضحایاکم فإن علی الصراط مطایاکم، کہ تم اپنے جانور کو خوب کھلاؤ پلاؤ، اس کو خوب موٹا تازہ کرو، کہ کل قیامت کے دن پل کے صراط کے باریک پل پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ یہ پل صراط کا جو راستہ ہے اس پر جب تمہارے چلو گے تو یہ اللہ رب العزت تمہاری سواریاں بنائیں گے، تو لہذا اپنے جانور کی خوب دیکھ ریکھ کرو، اس کو خوب موٹا تازہ کرو، اس کو خوب پالو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک ترغیب دی ہے اور امت کو کہا ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اللہ نے اگر اس کے پاس دے رکھی ہے، اس کے پاس وسعت ہے، اس کے پاس گنجائش ہے، تو وہ قربانی کرے اور قربانی کا اہتمام کرے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، ان کے پاس مال کی فراوانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص قربانی نہیں کر رہے ہیں اور ایسے ہی وہ ٹال مٹول کر کے قربانی کے اندر حصہ نہیں لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے اور بڑے غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ جہاں کہ آپ کے رحمت للعالمین بنا کر آئے تھے، وہیں ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید فرمائی ہے اور بڑے سخت غصے کا اظہار فرمایا ہے، اور فرمایا ہے من وجد ساعة فلم یضاحی فلا یقربن مصلانا، کہ وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ ذرا کان کھول کر سن لو، ذرا خبردار ہو جاؤ کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، ان کے پاس قربانی لینے کا حصہ تھا، وہ قربانی کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے پیسے بچانے کی خاطر کہ میرے پیسے بچ جائیں گے، اگر میں یہ کروں گا تو اتنے پیسے چلے جائیں گے، یہ قربانی کر رہے تھے لیکن ایسا حصہ لیا کہ جو ہو بھی نہیں رہا، اس پہ شک ہے۔ تو آج کے دن بھی آپ شک کے اندر مبتلا ہو، آج کے دن بھی آپ مسائل کو معلوم نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو کیسا جا کر کٹڑا خریدنا ہے، کیسا آپ کو قربانی کا جانور خریدنا ہے، آج بھی اس کی تحقیق میں نہیں ہے، آج بھی اپنے 1000 روپے 500 روپے بچانے کے چکر میں ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کی نیتوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے دلوں کو دیکھ رہے ہیں، کون اخلاص کے ساتھ، کون میری رضا کی خاطر اچھا سے اچھا جانور لا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھو کہ آپ نے کس قدر
قربانی کا اہتمام فرمایا ہے؟ کیا ہم ان کے امتی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ مال ہے، اس کے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کر رہا ہے تو وہ مسلمانوں کی خوشی میں اسے شامل ہونے کا حق نہیں ہے۔ بس وہ اپنے گھر ہی بیٹھا رہے تھے، وہ قربانی بھی نہیں کر رہا ہے تو پھر ہماری عیدگاہ میں آ کر کیا کر رہا ہے؟ تو اس کو آنے کا ہی حق نہیں ہے۔ تو اسے سخت وعید فرمائی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمارے پاس اس وقت بھی وقت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ابھی تک اس نے قربانی کے اندر حصہ نہیں لیا، اللہ نے اسے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، اور سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اس میں شریک نہیں ہو سکا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ابھی 3 دن باقی ہیں، ابھی ارادہ کر لے اور ابھی اللہ کے نبی کی اس سخت وعید سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو میرے محترم دوستو، ایک مسئلہ یہ بھی درپیش تھا کہ جس طرح سے ہمیں اپنے ناخن اور بال کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا، تو ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ ہم نے اب چاند رات یعنی چاند دکھنے کے بعد سے ہم نے اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹے ہیں، تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ تھا خضاب کا، کہ جیسا کہ عام طور پر آج کل کالا خضاب لگایا جاتا ہے، تو مسائل کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کالا خضاب لگانا مکروہ تحریمی آتا ہے کہ جو حرام کے قریب ہی قریب ہے